طیبہ بڑی دور آقا، طیبہ بڑی دور۔ تاریخ میں بہت بڑا نام حضرت جنید بغدادی کا آتا ہے جی سنا ہے نا؟ کیا نام لیا میں نے؟ زور سے جنید بغدادی زور سے جنید بغدادی اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے ولی جب یہ مجاہدے کے لیے جنگل گئے اور برسوں بعد واپس آئے تو بستی کے لوگ تھے، انہوں نے سوچا حضرت آ رہے ہیں آج استقبال کریں گے، آج میرا استقبال نہ ہو تو میرا موڈ خراب ہو جاتا، میرے نام کے نعرے نہیں لگائے تم نے، 4-5 لوگوں نے ہار نہیں ڈالے گلے میں، بے شک ہم اتنے نفس کے پجاری ہیں۔ اور وہ جنید بغدادی برسوں جنگل میں کاٹ کے آئے، لوگوں نے کہا جنید آ رہا ہے چلو عزت کرتے، جب دیکھا لوگ ہار لیے کھڑے، پھول لیے کھڑے، کہنے لگے جس نفس کو مارنے جنگل گیا تھا اگر آج انہوں نے گلے میں ہار ڈال دیے پھر میرے اندر انا پیدا ہو جائے گی، میں بھی کچھ ہوں۔ کیا کام کیا؟ رمضان کا مہینہ تھا، جیب میں ہاتھ ڈالا، سوکھی روٹی تھی منہ میں چبانا شروع کر دی۔ لوگوں نے دیکھا ہماری قوم بھی بڑی اچھی ہے، ایک دم سر پہ اٹھا لیتی ہے اور ایک دم پٹک بھی دیتی ہے، بے شک ذرا سی دیر لگتی ہے، بہت پہنچے ہوئے بابا ہیں، حضرات دیر میں ارے وہ تو کافر ہے۔ یہ ہماری قوم کی سچائی ہے۔ لوگوں نے دیکھا جنید آ رہے ہیں، چلو ہار لے کے جب دیکھا کچھ کھا رکھا کے غصہ آیا، کہنے لگے جنید ہم تو بڑا پارسا سمجھ رہے تھے، تجھ سے بہتر تو ہم ہیں، رمضان میں ہم نے روزے تو رکھے گئے، تو نے تو روزہ بھی نہیں رکھا ہے۔ یہ سوچ کے لوگوں نے ہار کو پھینکے، کسی کے ہاتھ میں پتھر آیا، کسی کے ہاتھ میں مٹی آئی، کسی کے ہاتھ میں لکڑی آئی، جو جس کے ہاتھ میں آیا اس نے اٹھا کے جنید کا انتظار کیا۔ جیسے جنید قریب آئے لوگوں نے پتھر مارنا شروع کیے، جب مارے جنید کے پتھر لوگ مارتے جا رہے ہیں، اب جنید زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں اور سر گھٹنوں پہ رکھ کے کہتے ہیں جنید یہی تیری اوقات ہے، پٹ لے، یہی تیری عزت کے لائق ہے، یہ کہہ کے پٹتے رہے۔ آخر میں سب پتھر مار کے گئے، کوئی جوتا مار کے گیا، ایک بچہ بچا جس کے پاس کچھ نہ تھا، اس نے آ کر کے جنید کے منہ پہ تھوک دیا، جیسے جنید کے منہ پہ تھوکا گیا اب جنید برداشت نہ کر سکے، اے میرے پروردگار میں نے پتھر کی بار برداشت کی، میں نے لکڑی کی بار برداشت کی، لوگوں نے جوتے مارے برداشت کیا، مگر میرے مالک بتا تو صحیح کہ جنید اتنا گر چکا ہے کہ لوگوں کے تھوک کے لائق نہیں رہا ہے۔ جیسے اتنا کہا آواز آئی ہے جنید اگر انہیں میں یہ بتا دوں کہ تیری شان کیا ہے تو یہ ساری باتیں چھوڑ کے کل سے تیرے دروازے پہ آ کے بیٹھ جائیں گے۔ حضرت جنید کہتے ہیں اے میرے مالک اگر تو میرے راز کھولے گا میں تیرے راز کھول دوں گا، اگر میں انہیں یہ بتا دوں تو کتنا کریم ہے یہ ساری باتیں چھوڑ کے تیری رحمت پہ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ رب نے کہا تھا جنید سودا کر لیتے ہیں، تو ہمارے راز مت کھول ہم تیرے راز چھپا لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ آج ہیں تقوی ایسے، خدا کی قسم وہ کہا تھا کسی نے، سرکار مفتی اعظم کے حوالے سے، جی متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی واہ واہ، ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر، جی واہ، ہاں ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر، بڑی بات ہے تقوی جسے اللہ نواز دے۔ تو یہ جنید بغدادی، بات لمبی ہوگی، جنید بغدادی ان کا اگر آپ پیچھے کا دور دیکھیں، یہ ضروری نہیں ہے ولی وہی ہوگا جو ماں کے پیٹ سے ولی ہوگا، نبوت کا دروازہ بند ہے، ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے۔ جی آج بھی کوئی بندہ اپنے رب سے پیار کرنے لگے اللہ اس سے پیار کرنے لگ جاتا ہے۔ بے شک کرو نا رب سے پیار، آؤ نا قریب اس کے، خود سوچو اگر بیٹا باپ کی نافرمانی کر دے، ابا کہتا ہے کل سے دکھ مت جانا، اگر بیٹا باپ کی نہ مانے ابا کاغذ لیے گھومتا آج ہی تجھے بے دخل کرتا ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ جی یہی، اگر شاگرد استاد کا دل توڑ دے تو استاد کہتا چل بھائی آج سے میرا تیرا کوئی لینے دینا نہیں، پھر ہم مریدی میں اگر چل جائے تو 2 منٹ میں ختم اس کا پیر اور اس کا پیر اور، مگر ہمارا تمہارا رب کتنا کریم ہے، ہم نے رات بھی نافرمانی میں گزاری، دن بھی ناشکری میں گزارا، اور ایک نہیں 40 سال گزار دیے، پھر بھی ہمیں عقل نہیں آئی، 50 سال بیت گئے ہم نہیں مانے، آواز آئی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کتنا نرم لہجہ ہے رب کا، کتنا پیارا لہجہ، کہتا میرے بندے
انسان تجھے اپنے رب سے کس چیز نے دور کر دیا؟ آنا پلٹ کے جی تیری عمر 50 سال گزر گئی، پوری زندگی نافرمانی میں گزار دی ہے۔ آج چل وعدہ کرتے ہیں، میری چوکھٹ پہ آ کے ایک آنسو گرا کے دکھا، تو ایک آنسو گرا دے میں تجھے جنتی بنا کے دکھا دوں۔ واہ بے شک، سبحان اللہ سبحان ہم اللہ۔ تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، واہ۔ راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل کی نہیں۔ نوجوانوں، بم اور توپ سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت ہمارے سجدے ہیں، ہمارے سجدے جو ہمارے پاس آج نہیں ہیں۔ اگر دکھ میں ہو سجدوں میں گر جاؤ، پھر دیکھو اللہ کتنی جلدی تمہاری مرضی کے مطابق تمہیں دیتا ہے۔ بے شک، کبھی مانگا ہم نے رب سے، کبھی راضی کیا، کبھی کوشش ہی نہیں کی ہم اپنے رب کو ایک بار بھی آواز دیں اٹھا کرو یار۔ نوجوانوں، راتوں میں اٹھنے کی عادت ڈالو، مگر وہ قوم جو 3 بجے تک موبائل چلاتی ہو، وہ 4 بجے اٹھ کے تہجد کیسے پڑھے گی؟ جی وہ 5:30 بجے فجر کے لیے کیسے اٹھیں گے جسے 3 بجے تک موبائل چلانا ہے؟ اسے بند کر دیا کرو اور وقت پہ سو جایا کرو، فجر میں اٹھ جایا کرو۔ اللہ توفیق دے 1 گھنٹہ پہلے فجر سے اٹھ جاؤ، 4 سجدے کر کے اپنے رب کو دکھا دو۔ 4 سجدے، جانتے ہو تمہارا رب تم سے کتنی محبت کرتا ہے، کبھی غور کرو اس بات پہ۔ نوجوانوں بہت غور سے میری بات سننا۔ فجر ہوئی، اس نے آواز دلوائی کہ اسے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو نہیں اٹھا، کتنے پیارے لہجے میں کہلوایا الصلاۃ خیر من النوم، میرے بندے تو سو رہا ہے، نماز تیری نیند سے بہتر ہے، آجا باتیں کر لیتے ہیں۔ اس نے فجر میں بلایا، تم فجر میں بھی گئے۔ اس نے پھر ظہر میں بلایا، کافی دیر ہو گئی آپ پھر باتیں کر مجھ سے۔ پھر اس نے ظہر میں بلایا، پھر تم پڑھ کے آ گئے۔ اس نے کہا کافی وقت بیت گیا، اب عصر کے نام پہ باتیں کریں، اب مغرب کے نام پہ باتیں کریں، اب عشاء کے نام پہ باتیں کریں۔ کب سو جا، اور جب ساری دنیا سو گئی وہ کہتا اٹھ جا، اب رات ہو گئی ہے، چل اب تنہائی ہے، تو مجھے رو کے دکھا، آج تو مانگے گا میں دیتا جاؤں گا۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، جس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو، رات کو اٹھو، تہجد کا مصلی بچھاؤ اور پھر چولی پہنا کے ماں، خدا کی قسم چادر نیچے بعد میں آئے گی، خدا کا کرم تیری جھولی میں پہلے آ جائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، جی راہ دکھلائیں کسے راہ روئے منزل ہی نہیں۔ جی جی ہاں، ہمیں موبائلوں سے فرصت نہیں۔ ہماری ماں بہنیں، ان سے کہہ دو نا کہ عشاء پڑھ لو، تو دادی کہتی مجھے دکھتا ہی نہیں، جی ہاں دکھتا ہی نہیں۔ ایک دن جلسے سے لوٹ رہا تھا اپنے گاؤں میں، جی چینل والوں میرے گاؤں کی ہیڈ لائن نہ بنانا۔ اکثر کہتے ہیں مفتی صاحب نے اپنے گاؤں کے بارے میں کیا بول دیا، کیا بول دیا کہ میں نے پورے گاؤں کو کافر کہہ دیا کیا؟ ایسی ایسی ہیڈ لائن ہے۔ خدا را جائز باتیں لکھا کرو، جو سچ ہوا کرے وہ لکھا کرے۔ میری بات بہت